اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور کمزور نہ پڑو اور نہ غم کرو، اور تم ہی بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کو دو چیزوں سے منع کر رہے ہیں۔ پہلی چیز الوہن ہے اور دوسری چیز الحزن ہے۔ ولا تہینوا، اور تم کمزور نہ پڑو۔ وہن کمزوری کو کہا جاتا ہے، اور تم کمزور نہ پڑو۔ کمزوری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کمزوری انسان کی جسمانی ہوتی، اور دوسری کمزوری انسان کی اخلاقی ہوتی۔ انسان کے اخلاق اور کردار میں کمزوری، برا اخلاق، اچھی اخلاق نہیں، با اخلاق نہیں، اس کو کہتے ہیں اخلاقی کمزوری۔ اور ایک کمزوری جسمانی ہوا کرتی ہے، جو انسان کی صحت نہ ہونے کی وجہ سے کمزوری آتی ہے۔ تو رب نے فرمایا ولا تہینوا، یہ دونوں کمزوری اپنے پاس آنے نہ دو۔ نہ اخلاقی اعتبار سے کمزور ہو، نہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو۔ ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، نہ غم زدہ ہو۔ حزن کس کو کہا جاتا ہے؟ حزن کہا جاتا ہے دل کے اندر بے چینی کا پیدا ہونا، اور اس کا تعلق انسان کے ماضی سے ہوتا ہے۔ انسان کے پاسٹ اور ماضی میں کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے، یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حاصل کرنا چاہتا ہے اور نہیں مل پاتی، یا کچھ ایسے نقصانات ہو جاتے ہیں جو اٹھا لیتا ہے، کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، وہ جائز ناجائز یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ماضی میں جو کچھ انسان سے فوت ہو جاتا ہے، جو کچھ نہیں حاصل کر پاتا انسان، تو غم زدہ ہو جاتا ہے، دل میں بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی، اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس سے منع کیا، ولا تحزنوا، غم نہیں کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا وانتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ رہو گے، بلند رہو گے۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے رہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ کے اس آخری ٹکڑے میں ایمان والوں کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ راز کیا ہے؟ کامیابی کا راز اور سربلندی کا راز ایمان ہے۔ ایمان اگر واقعی معنوں میں ہے تو سربلند، اعلون، سربلند رہو گے۔ ایمان نہیں ہے تو سربلندی نہیں حاصل ہو سکتی۔ یعنی اتنی بڑی شے ہے ایمان، اتنی بڑی شے ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے انسان سربلند رہے گا، اونچا رہے گا، کامیاب ترین رہے گا۔ تو جب یہ خطاب کیا گیا کہ تم کمزور نہ پڑو، تو یہ خطاب پوری امت سے، یہ امت محمدیہ سے، امت مسلمہ کی تمام لوگوں سے ہے۔ سب سے پہلے جو خطاب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام سے۔ اور آیت کریمہ کا پس منظر، کبھی آیت کریمہ خاص ہوتی ہے اور کبھی عام ہوتی ہے، دونوں پہلو اس میں ہوتے ہیں۔ خاص اس ناحیے سے کہ اس وقت صحابہ کرام کو جنگوں میں جو کچھ حاصل ہوا، جو کچھ نقصان اٹھانا پڑا، اس کے بارے میں صحابہ کرام سے کہا گیا کہ تم اس نقصان پر غمزدہ نہ ہو، کمزور مت پڑو۔ اور عام اس لحاظ سے کہ آیت کریمہ آج بھی موجود ہے، قرآن حکیم میں موجود ہے، انسان پڑھ رہا ہے، مومن بندہ، مسلمان بندہ اس کی تلاوت کر رہا ہے، عام ہی آیت۔ جب ایسے موقع آئیں گے، نہ کمزور پڑنا ہے اور نہ ہی غمزدہ ہونا ہے۔ اب سوچئے اس آیت کریمہ کے اندر کس طرح سے انسانی سائیکولوجی، ہیومن سائیکولوجی جس کو کہتے ہیں، انسانی نفسیات کو بیان کیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی میں دو چیز ہوتی ہے،
ایک چیز انسان آگے بڑھنا ہے اور ایک انسان کا پیچھے جانا. یہ دو چیزیں انسان کو آگے بڑھنے میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے اور انسان کو پیچھے جانے کے لیے کون سی چیز کو ابھارتی ہے. یہ نفسیات ہے نا انسان کی. انسان کو آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنا ہے, اس کو اقدام کہتے ہیں. تو کون سی چیز کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے اور انسان پیچھے جاتا ہے, کون سی چیز اس کو پیچھے لے جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے پہلے منع کس سے کیا؟ وہن سے منع کیا. وہن کہتے ہیں کمزوری کو. وہن کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری کو. تو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی کون سی چیز ہے؟ کمزوری. کمزوری روکتی ہے. اللہ نے کہا کہ آگے بڑھنا ہے تو اس وہن کو آنے مت دو قریب. آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنا ہے تو وہن کو آنے مت دو. کمزوری انسان کو آگے بڑھنے نہیں دے گی. اور جب وہن سے انسان رک جائے گا, کمزوری سے رک جائے گا, تو یہ چیز اس کے قوت عطا کرے گی اور انسان ترقی کرے گا, آگے بڑھے گا. اچھا, پیچھے انسان پیچھے کب جاتا ہے؟ پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, یہ غم اللہ نے روک دیا. ولا تحزنوا, غم مت کرو. جو کچھ ہوا ماضی ہو گیا, گزر گیا, اب اس کے بارے میں سوچنے کا نہیں. ولا تحزنوا, تو انسان کو پیچھے ہٹنے کے لیے یا پیچھے کرنے کے لیے کون سی چیز ہوتی ہے؟ حزن, غم ہوتا ہے. ماضی کا جو نقصان ہے اسے سوچ سوچ کر انسان کیا کرتا ہے؟ ہاں, اس کو سوچ سوچ کے آگے نہیں بڑھتا ہے, پیچھے چلا جاتا ہے. اگر ابھی میں یہ کروں گا تو پھر وہی نقصان ہوگا, نہیں ترقی. ابھی میں یہ کروں گا تو یہ نقصان ہوگا, ترقی نہیں کر سکتا. رب نے دوسری مرتبہ ولا تحزنوا, دیکھیے کس انداز کی سائیکولوجی قرآن حکیم بیان کرتا ہے. اس لیے اہل علم نے کہا کہ قرآن کی ہر آیت انسانی نفسیات بیان کرتی ہے, ہیومن سائیکولوجی بیان کرتی ہے. اور کوئی بھی ماہر نفسیات بننا چاہتا ہے, سائیکولوجسٹ بننا چاہتا ہے, تو بغیر قرآن حکیم پڑھے وہ سائیکولوجسٹ نہیں بن سکتا. انسان کو بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو انسان کی نفسیات کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ رب العالمین. تو رب العالمین کا یہ کلام ہے, تو کیسے انسان ماہر نفسیات بن سکتا ہے, کیسے سائیکولوجسٹ بن سکتا ہے؟ تو یہاں پر غور کریں آپ, قرآن کریم کی آیت کی ترقی کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو حزن وہن کو قریب نہ آنے دیں. اور اس وہن سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ کمزوری سے بزدلی پیدا ہوتی ہے. بزدلی پیدا ہوتی ہے, اور بزدلی میں انسان آگے نہیں بڑھتا ہے. اور اسی طرح غم کو قریب نہیں آنے دیتا ہے. دیکھیے, لوگوں نے یہ کہا کہ انسان کی دل کی جو بیماریاں ہیں یا ڈپریشن جو جاتا ہے انسان, ڈپریشن کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان ماضی کی کیسٹ چلا رہا ہے. ماضی کی کیسٹ چلا رہا ہے دن بھر, فلاں نے میرے ساتھ کیا کیا, فلاں نے مجھے کتنا نقصان پہنچایا, فلاں میں کیسے میں ناکام ہوا, کیسے مجھے یہ ہوا, کتنا لاس ہوا, کیا کچھ ہو گیا, فلاں صاحب چلے گئے, فلاں نے مجھے ایسا کہہ دیا. یہ ماضی کی کیسٹ جب انسان چلاتا ہے نا تو وقت ضائع کرتا ہے. رب نے کہا ولا تحزنوا, یہ ماضی کے غم کی کیسٹ مت چلاؤ, بند کر دو, کیسٹ ختم ہو گئی, کیسٹ ختم ہو گئی. ولا تحزنوا, تو یہ بتایا گیا کہ انسان کو پیچھے کرنے کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں اس سے روک دیا گیا, اور انسان کو آگے بڑھنے کے لیے جو رکاوٹ ہوتی ہے اس سے روک دیا گیا. ولا تہنوا ولا تحزنوا, یہ ہے آیت کریمہ کا معنی کہ غم بھی نہیں کرنا ہے اور کمزوری کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے. آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہے. انشاءاللہ اس پر جو ہے ہم اگلے درس میں اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں وہن سے بھی دور رکھ اور حزن سے بھی دور رکھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بڑی پیاری سکھائی ہے. کسی کو گھبراہٹ ہو, بے چینی ہو, کمزوری ہو, ڈپریشن میں چلا گیا ہو, ایک پیاری سی دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. بہت پیاری دعا ہے, اس میں ساری باتیں انسان جو کچھ مانگنا چاہتا ہے اور جس سے بچنا چاہتا ہے وہ سب ذکر کر دی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. 8 باتیں ہم کہتے ہیں فکر مندی, غم
حزن کہتے ہیں یہی غم. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز. عجز کہتے ہیں کمزوری کو, بے بس ہو جاتا ہے. والکسل کہتے ہیں سستی کو, سستی سے پناہ مانگتا ہوں اے اللہ. والبخل, بخالت سے پناہ مانگتا ہوں, بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں. والجبن, اور جبن بھی اسی بزدلی کو کہا جاتا ہے, بزدلی سے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں. والبخل والجبن وضلع الدین, اور قرض کے بوجھ سے, دین قرض کو کہتے ہیں. وغلبۃ الرجال, اور دشمن میرے پر غلبہ حاصل کر لے, اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. یہ ساری دیکھیے 8 باتیں ہیں. کتنی پیاری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اس دعا کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ یہ دونوں مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, ایک کمزوری کا مسئلہ اور ایک غم کا مسئلہ. غم کو مومن ایمان والے پر غم تو آئے گا, لیکن غم میں وہ چیزیں استعمال کی جائیں جو اور غم کو بڑھاتی ہیں, وہ مومن نہیں کرتا, وہ مومن نہیں کرتا.